اسلامی بیانات سننے کے لیے مفتی احمد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ وہ افراد جو تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہیں، تعویذ کا کام کرتے ہیں، دم درود کا کام کرتے ہیں، وظائف کا کام کرتے ہیں، وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اس حوالے سے میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، ذرا توجہ کی ضرورت ہے، مختصراً میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے لوگ انتہائی افراد و تفرید کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ تعویذ لٹکانا، تعویذ گنڈے وغیرہ دم، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہیں، منع ہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کفر اور شرک ہے۔ یہ ایک بڑی انتہا ہے، ایک الگ لوگ ہیں۔ اور ایک اور قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، بلکہ فرض عین کے درجے میں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، بلکہ اپنا ہر کام، ہر معاملہ، پورے دین کا انحصار ان لوگوں نے تعویذ کے اوپر رکھا ہے، وظائف کے اوپر رکھا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، ہمارے پاس بھی کافی لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جی بیماری کے لیے تعویذ دے دیں، قرضہ ہو گیا ہے، قرضہ ختم کرنے کے لیے تعویذ دے دیں، یا یہ ہے کہ بچی کے رشتے کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کوئی بھی کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، روزی کے لیے کوئی بھی کام ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس فوراً سے انجیکشن لگایا اور فوری طور پر وہ کام ہو جائے گا، فوری طور پر کوئی تعویذ دیا جائے، کوئی وظیفہ دیا جائے، کوئی دم کیا جائے تاکہ ہمارا یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو اس قدر پورا ان کا انحصار، پورا توکل اور دار و مدار اس رقیہ اور جو ہے نا اس تعویذ کے اوپر ہوتا ہے۔ تو خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ شریعت اس حوالے سے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے وہ آپ سمجھیے، خوب سمجھ لینا چاہیے۔ شریعت اس حوالے سے یہ بتلاتی ہے کہ جائز طریقے سے وہ کلمات آپ ادا کریں، وہ دم آپ کریں، یا وہ آپ تعویذ دے دیں جس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں، کوئی جادو اور سحر اور غیر اللہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو، احادیث سے دعائیں ثابت ہوں، قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو، تو ایسے تعویذ اور ایسے دم بے شک جائز ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، باقاعدہ ان کا ثبوت ملتا ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں بھائی، اگر آپ نے کسی کو تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کر دے دیا تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا منع ہے؟ بلکہ اس جملے کے اندر تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عین مدد مانگی جا رہی ہے، یہ تو عین توحید ہے۔ آپ اس کو کیسے شرک کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو کیسے کفر کہہ سکتے ہیں؟ لہذا شرط یہ ہے شرکیہ کلمات نہ ہو۔ جن لوگوں کو اس حدیث سے دھوکا ہوا ہے کہ جی حدیث کے اندر آتا ہے کہ تعویذ لٹکانا ناجائز وغیرہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شرکیہ کلمات ہو۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ ایسے جنتر منتر پڑھا کرتے تھے کہ جس سے وہ شیاطین سے سفلی علم کر کے، جادو سحر ٹونا کر کے جنات سے وہ مدد لیا کرتے تھے، یا کچھ الفاظ ایسے ہوتے تھے جو کہ محمل، جس کا کچھ معنی سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو ایسے الفاظ ظاہر شریعت میں منع ہے۔ ان تمام تعویذات اور جو ہے نا دم وغیرہ سے منع کیا گیا، یہ منع شرک ہے۔ بلکہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہماری بستی کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر یا لوگوں کے اندر یہ اس بات کا رواج ہے کہ جس شخص کو کوئی بچھو یا سانپ کاٹ لیتا ہے تو عبرانی زبان میں مختلف الفاظ تھے جن کا ترجمہ اور جن کا مطلب کسی کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، تو ایک محض کچھ محمل الفاظ تھے، وہ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ الفاظ پڑھتے ہیں اور ہمارے یہ ماننا ہے ہمارے خاندان کے اندر کہ اس سے سانپ کے جو کاٹنے کا جو یہ وہ علاج ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تائید فرمایا اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، تو کچھ عبرانی زبان کے الفاظ تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کا ثبوت کیسے ہے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔
ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے یہودی تھے، بعد میں اللہ پاک نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہودی آپ کے دشمن ہو گئے تھے، آپ سے تعصب کرتے تھے، تو آپ کو تنگ کرتے تھے، سحر، ٹونا، جادو، شرارت وغیرہ کر کے آپ کے اوپر جادو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کلمات سکھلائے کہ آپ یہ کلمات پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ وہ کلمات یہ تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ 7 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جنات اور سحر کے اثر سے اور ان لوگوں کے شرور سے آپ محفوظ رہیں گے۔ خود ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر 7 مرتبہ اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے سورہ قل یا الکافرون کا بھی اضافہ فرمایا کرتے تھے اور اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے تاکہ اس سے شیاطین سے، جنات سے اور دیگر لوگوں کے شرور وغیرہ سے حفاظت کی جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات ہوئی، جب آخری عمر کے اندر جب آپ کے اوپر مرض طاری ہوا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ آپ اپنے بازو کو ہلا سکیں۔ تو اس وقت میں نے معوذتین پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کیا اور ان دونوں ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے ہاتھ تھے ان کو آپ کے جسم کے اوپر میں نے ملا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ملا، اس لیے نہیں کیونکہ میرے ہاتھوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر تاثیر ہو سکتی تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ اس طرح دم کرنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معمول تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو کہ بڑے ہیں، بالغ افراد ہیں، ان کو ہم نے یہ کلمات سکھلائے ہوئے ہیں، معوذتین اور اعوذ بکلمات اللہ التامات، یہ جو ہے نا ان کلمات کا وہ اہتمام کر کے اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ رہی بات چھوٹے بچے جو ہیں، چھوٹے ہمارے اولاد ہیں، ان کو ہم لکھ کر اعوذ بکلمات اللہ التامات یہ دعا اور فاللہ خیر حافظا جو ابھی میں نے بتلائی یہ اور معوذتین یہ ہم لکھ کر ان کے تعویذ کی صورت میں ان کے گلوں کے اوپر لٹکا دیا کرتے ہیں۔ یہ اثر ہے، صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی طرح حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو بات جس طریقے سے ثابت ہے اس کو اس حد کے اندر رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اوراد کرنا، دم کرنا وغیرہ ثابت ہے، لیکن تعویذ دینا ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے تعویذ دینا ثابت ہے، وہ تعویذ کے اندر کچھ الفاظ کلمات لکھ کر وہ دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے حوالے سے یہ دعا سکھلائی تھی: اللہم ربنا اذہب الباس رب الناس واشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ آپ نے کلمات سکھلائے کہ بیمار کے اوپر آپ اس کو دم کر لیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کی ایک جماعت تھی، سفر کے اندر جا رہے تھے، راستے میں رات کا وقت ہو گیا، ایک بستی کے پاس سے پڑاؤ ڈالا، وہ بستی کفار کی بستی تھی۔ صحابہ کرام کی جماعت جو کفار کی بستی کے پاس گئے، ان سے کھانا مانگا، لیکن وہ کفار کے لوگوں نے تعصب کی بنا پر کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے کچھ دور جا کر پڑاؤ ڈالا اور انہوں نے سوچا کہ کل دن میں جا کر کہیں اور جا کر ہم کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ خیر اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو کفار کی بستی تھی، ان کا جو سردار تھا، ان کو کسی سانپ نے ڈس لیا۔ انہوں نے اپنے طور پر جو علاج کر سکتے تھے وہ علاج کر لیا، لیکن کہیں بھی افاقہ نہیں ہوا۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ کے پڑوس میں ساتھی کچھ مولوی حضرات آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ دم کی صورت میں کوئی علاج ہو۔ وہ لوگ آئے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، ان کو یہ بتایا کہ اس طرح سام نے کاٹ لیا ہے، ہمیں علاج کرنا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ تو بخیل ہو، ایک مسافر لوگ آئے تھے، تم لوگوں نے کھانے تک کو منع کر دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار کا علاج کر دیں، ہم ایک بکریوں کا پورا غلہ، پورا ریوڑ ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ خیر یہ صحابی وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے
سورہ فاتحہ پڑھتے جا رہے تھے اور دم کرتے جا رہے تھے. یوں فوری طور پر ان کے سردار کو وہ سانپ کے ڈسنے کا جو تھا پورا علاج ہو گیا اور افاقہ ہو گیا. تو ان لوگوں نے انعام کے طور پر وہ ایک پورا ریوڑ بکریوں کا ان کے حوالے کر دیا. پھر صحابہ کرام کے اندر یہ بات ہوئی کہ جی آیا ان بکریوں کا استعمال جائز ہے ہمارے لیے نہیں ہے. جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ بتلایا. آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید خدری، تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے یہ دم ہے اور اس سے یہ افاقہ ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں نے دیکھا کہ لوگ مختلف کلمات پڑھ کر علاج کرتے ہیں تو میں نے کہا یہ اللہ پاک کے کلام ہے، اس سے ضرور فائدہ ہوگا، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے تائید فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، اور وہ جو تمہیں انعام ملا ہے اس کا استعمال بھی فرمایا کہ جائز ہے. تو بہرحال اس حدیث سے بھی ثابت ہے کہ تعویذ کے اوپر اجرت لینا بھی جائز ہے. اب دیکھیں، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، اگر عبادت ہوتی تو اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہ ہوتی. یہ ایک محض ایک عمل ہے جس کو اس کے درجے کے اندر رکھنا چاہیے. بہرحال دوسری طرف وہ افراد جو کہ جادو ٹونے اور سحر وغیرہ سے کام لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائی، ہر ایک چیز کے اندر اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ تاثیر اور کچھ نہ کچھ خاصیت رکھی ہے. آفتاب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جہاں آفتاب ہوگا وہاں اندھیرا کافی ہو جائے گا، جہاں آگ ہوگی وہاں ٹھنڈک ختم ہوگی. ہاں، آگ کی تاثیر یہ ہے کہ جلانا تو وہ جلائے گی، چھری کی تاثیر یہ ہے کہ وہ کاٹنا، وہ چھری کاٹے گی. ہر ایک چیز کے اندر جب اللہ چاہے گا تو اپنا اثر کرے گی. اسی طرح جنات کے اندر، شیاطین کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک اثر رکھا ہے، ان کے پاس بھی ایک طاقت ہے. مثال کے طور پر جن اگر کوئی غائب ہونا چاہے تو غائب ہو سکتا ہے، انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی جن یہاں سے ایک پل بھر میں لمحے کے لیے امریکہ سے ہو کر آ جائے، امریکہ چلا جائے، کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت ہے. انسان کے پاس یہ طاقت اور تاثیر نہیں. تب کچھ لوگ سفلی علم کے ذریعے، جادو ٹونا کے ذریعے، شیاطین سے کچھ کفر کلمات کے ذریعے یہ سحر اور سفلی علم کرتے ہیں، اور شیاطین ان سے یہ علم کرواتے ہیں. نعوذ باللہ، شیاطین اور جنات یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرو یا کفر کلمات کچھ کہو تو ہم اس کے بدلے میں تمہارا یہ کام کر دیں گے. مثال کے طور پر کسی شخص سے کوئی چیز گم ہو گئی، اب اس چیز کے اوپر جنات یا کسی شیاطین کی نظر پڑ گئی، اب وہ اس کو فوری طور پر لا سکتا ہے، لیکن وہ کہے گا اگر تم یہ جملے پڑھو گے، کلمات پڑھو گے تو میں تمہارا کام کر سکتا ہوں. اب اس تعویذ کے لیے، ان کلمات کے لیے کوئی بڑا پیر اور فقیر اور پہنچا ہوا ہونا نہیں چاہیے، لازمی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تعویذ سے کام کرتے ہیں اس کے لیے بڑا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، بڑا پیر اور بڑا عالم ہونا چاہیے، عامل ہونا چاہیے. یہ غلط ہے. بلکہ اس عمل کرنے کے لیے تو بھائی یہ تو بلکہ سفلی علم ہے، یہ تو بندہ کافر بن جاتا ہے، کافر آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی عمل تعویذ سے کام نہیں کر سکتا وہ تو کوئی عالم ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے، لوگوں نے سارا کا جو اس طرف افراد و تفرید کے اندر گئے ہیں، بڑی انتہا کے اندر گئے ہوئے ہیں، تو یہ غلط ہے. ہمارے استاد مفتی تقی عثمانی مدثر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ جانا ہوا تو اللہ بچائے میں نے ایک وحشت ناک منظر دیکھا. ایک عامل کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ سے باہر نکلے اور قطار کی صورت میں جو ہے نا ان کے مریدین کھڑے ہیں اور منہ کھولے کھڑے ہیں، اور وہ ان کے منہ کے اندر تھوکتا جا رہا ہے، دائیں بائیں ہر طرف سے تھوکتا جا رہا ہے. آگے جا کے پھر جو ہے نا لوگ بڑی تعداد میں کھڑے ہیں، جو ہے نا برتن اور جو ہے نا پتیلے یہ لے کر سامنے کھڑے ہو گئے، اور وہ پیر صاحب جو ہیں ان کے اندر تھوکتے جا رہے ہیں کہ اس کے اندر برکت آئے گی. الامان والحفیظ، اس قدر جہالت، اس قدر ہمارے معاشرے کے اندر جہالت. ہاں، جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے مناظر، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا اسلام سے، شریعت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کہیں سے بھی کسی بھی تعلیم سے یہ بات ثابت نہیں، سراسر نری جہالت ہے. تو اس لحاظ سے شریعت نے سختی کے ساتھ ان چیزوں سے منع کیا ہے. جو چیز جہاں تک ثابت ہے اس کو وہاں تک رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی میں نے یہ بات عرض کر دی شروع میں ہی کہ شریعت نے پورا اسی بات کو ایک کاروبار بنا لینا، ہر معاملے میں اسی کے اوپر انحصار کرنا،
تعویذ کا یہ کام کرنا، اسی کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ بھائی آپ دعا کریں، آپ نے تعلیم دی ہے، کوئی بھی معاملہ مشکل پیش آئے آپ صلاۃ حاجت پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے آپ اللہ کے حضور دعا مانگیں، براہ راست دعا ہے، عبادت ہے، آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، وہ پریشانی و مصیبت ہٹ جائے گی۔ ہاں، باقی ہر معاملے کے اندر جو ہے نا یہ وظیفہ چاہیے، یہ تعویذ چاہیے، دم چاہیے، ایسا نہیں، اس کو شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اور ہم بھی اگر مجبوری کی حالت میں کسی کو، اگر پہلے تو منع کرتے ہیں، اگر کسی کو مجبوری کی حالت میں اگر ہم کہیں تعویذ دے بھی دیتے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے، اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر بیچاری عوام یہ جعلی پیروں کے ہاتھ سے چڑھ جاتی ہے، جعلی لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو جو ہے نا پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ جی تمہارے اوپر جو ہے نا ہم کتاب کھول کے چیک کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر فلاں آدمی نے جادو کیا ہوا ہے، فلاں چیز تمہارے اوپر یہ وہ، ایک پیسہ بنانے کا ایک بہانہ ہے۔ الامان اللہ، پھر ایسی غلط چیزیں، یہ شرکیہ کلمات یہ کرنا، ساری چیزیں حرام اور منع ہیں، لہٰذا اسی کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے تسبیحات، اپنے وظائف خود جو ہے نا قرآن کریم سے آپ پڑھا کریں، جو دعائیں وظائف ثابت ہیں آپ ان کو پڑھا کریں، باقی پورا دار و مدار پوری انہی چیزوں کے اوپر انحصار نہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔